تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ احزاب آیات 1 تا 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سورہ کے دیباچے میں بیان کر چکے ہیں، یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے چکے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ محسوس فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا اشارہ بھی یہی تھا کہ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کے رسوم و اوہام پر ضرب لگانے کا یہ ٹھیک موقع ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آگے بڑھ کر اپنے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کی متعلقہ سے نکاح کر لینا چاہیے تاکہ یہ رسم قطعی طور پر ٹوٹ جائے۔ لیکن جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں قدم اٹھاتے ہوئے جھجک رہے تھے، وہ یہ خوف تھا کہ اس سے کفار و منافقین کو، جو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے کامیابیوں سے جلے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک زبردست ہتھیار مل جائے گا۔ یہ خوف کچھ اپنی بدنامی کے اندیشے سے نہ تھا، بلکہ اس بنا پر تھا کہ اس سے اسلام کو زک پہنچے گی۔ دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے بہت سے لوگ جو اسلام کی طرف میلان رکھتے ہیں بدگمان ہو جائیں گے، بہت سے غیر جانبدار لوگ دشمنوں میں شامل ہو جائیں گے اور خود مسلمانوں میں سے کمزور عقل و ذہن کے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے تھے کہ جاہلیت کی اس رسم کو توڑنے کی خاطر ایسا قدم اٹھانا خلاف مصلحت ہے جس سے اسلام کے عظیم تر مقاصد کو نقصان پہنچ جائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ تفسیر۔ تقریر کا آغاز کرتے ہوئے پہلے ہی فقرے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اندیشوں کو رفع فرما دیا۔ ارشاد کا منشا یہ ہے کہ ہمارے دین کی مصلحت کس چیز میں ہے اور کس میں نہیں ہے، اس کو ہم زیادہ جانتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام خلاف مصلحت ہے، لہٰذا تم وہ طرز عمل اختیار نہ کرو جو کفار و منافقین کی مرضی کے مطابق ہو، بلکہ وہ کام کرو جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ ڈرنے کے لائق ہم ہیں، نہ کہ کفار و منافقین۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ تفسیر۔ اس فقرے میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور مسلمانوں سے بھی اور مخالفین اسلام سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اگر اللہ کے حکم پر عمل کر کے بدنامی کا خطرہ مول لے گا اور اپنی عزت پر دشمنوں کے حملے صبر کے ساتھ برداشت کرے گا تو اللہ سے اس کی یہ وفادارانہ خدمت چھپی نہ رہے گی۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں ثابت قدم رہیں گے اور جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں گے، دونوں ہی کا حال اللہ سے مخفی نہ رہے گا اور کفار و منافقین اس کو بدنام کرنے کے لیے جو دوڑ دھوپ کریں گے اس سے بھی اللہ بے خبر نہ رہے گا، لہٰذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہر ایک اپنے عمل کے لحاظ سے جس جزا یا سزا کا مستحق ہوگا وہ اسے مل کر رہے گی۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ تفسیر۔ اس فقرے کے مخاطب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ جو فرض تم پر عائد کیا گیا ہے اسے اللہ کے بھروسے پر انجام دو اور دنیا بھر بھی اگر مخالف ہو تو اس کی پرواہ نہ کرو۔ جب آدمی کو یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ فلاں حکم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو پھر اسے بالکل مطمئن ہونا چاہیے کہ ساری خیر اور مصلحت اسی حکم کی تعمیل میں ہے۔
اس کے بعد حکمت و مصلحت دیکھنا اس شخص کا اپنا کام نہیں بلکہ اسے اللہ کے اعتماد پر صرف تعمیل ارشاد کرنی چاہیے۔ اللہ اس کے لیے بالکل کافی ہے کہ بندہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ وہ رہنمائی کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کے لیے بھی، اور وہی اس امر کا ضامن بھی ہے کہ اس کی رہنمائی میں کام کرنے والا آدمی کبھی نتائج بد سے دوچار نہ ہو۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے۔ تفسیر: یعنی ایک آدمی بیک وقت مومن اور منافق، سچا اور جھوٹا، بدکار اور نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے کہ ایک دل میں اخلاص ہو اور دوسرے میں خدا سے بے خوفی۔ لہٰذا ایک وقت میں آدمی کی ایک ہی حیثیت ہو سکتی ہے، یا تو وہ مومن ہوگا یا منافق، یا تو وہ کافر ہوگا یا مسلم۔ اب اگر تم کسی مومن کو منافق کہہ دو یا منافق کو مومن کہہ دو تو اس سے حقیقت نفس الامری نہ بدل جائے گی، اس شخص کی اصل حیثیت لازماً ایک ہی رہے گی۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ تفسیر: زہار عرب کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ قدیم زمانے میں عرب کے لوگ بیوی سے لڑتے ہوئے کبھی یہ کہہ بیٹھتے تھے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، اور یہ بات جب کسی کے منہ سے نکل جاتی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب عورت اس پر حرام ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اسے ماں سے تشبیہ دے چکا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیوی کو ماں کہنے یا ماں کے ساتھ تشبیہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ماں تو وہی ہے جس نے آدمی کو جنا۔ محض زبان سے ماں کہہ دینا حقیقت کو بدل نہیں دیتا کہ جو بیوی تھی وہ تمہارے کہنے سے ماں بن جائے۔ یہاں زہار کے متعلق شریعت کا قانون بیان کرنا مقصود نہیں، اس کا قانون سورہ مجادلہ آیات 2 تا 4 میں بیان کیا گیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے۔ تفسیر: یہ اصل مقصود کلام ہے۔ اوپر کے دونوں فقرے اسی تیسری بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے بطور دلیل ارشاد ہوئے ہیں۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی پر حقیقت ہے۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ تفسیر: اس حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے جو اصلاح نافذ کی گئی ہے وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید رضی اللہ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے ان کے حقیقی بات کی نسبت سے زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کو پہلے سب لوگ زید رضی اللہ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد انہیں زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کہنے لگے۔ مزید برآں اس آیت کے نزول کے بعد یہ بات حرام قرار دے دی گئی کہ کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنا نسب منسوب کرے۔ بخاری و مسلم اور ابو داؤد نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ الحرام، جس نے اپنے آپ کو باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا درحالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ اسی مضمون کی دوسری روایات بھی احادیث میں ملتی ہیں جن میں اس فعل کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔
فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ تفسیر، یعنی اس صورت میں بھی یہ درست نہ ہوگا کہ کسی شخص سے خواہ مخواہ اس کا نسب ملایا جائے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ تفسیر، مطلب یہ ہے کہ کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ماں، بیٹی، بہن، بھائی وغیرہ الفاظ بھی اگر کسی کے لیے محض اخلاقاً استعمال کر لیے جائیں تو گناہ نہیں، لیکن اس ارادے سے یہ بات کہنا کہ جسے بیٹا یا بیٹی وغیرہ کہا جائے اس کو واقعی وہی حیثیت دے دی جائے جو ان رشتوں کی ہے، اور اس کے لیے وہی حقوق ہوں جو ان رشتے داروں کے ہیں، اور اس کے ساتھ ویسے ہی تعلقات ہوں جیسے ان رشتے داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ یقیناً قابل اعتراض ہے اور اس پر گرفت ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ تفسیر، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پہلے اس سلسلے میں جو غلطیاں کی گئی ہیں ان کو اللہ نے معاف کیا، ان پر اب کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نادانستہ افعال پر گرفت کرنے والا نہیں۔ اگر بلا ارادہ کوئی ایسی بات کی جائے جس کی ظاہری صورت ایک ممنوع فعل کی سی ہو، مگر اس میں در حقیقت اس ممنوع فعل کی نیت نہ ہو، تو محض فعل کی ظاہری شکل پر اللہ تعالیٰ سزا نہ دے ڈالے گا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ تفسیر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ تو تمام دوسرے انسانی تعلقات سے ایک بالا تر نوعیت رکھتا ہے۔ کوئی رشتہ اس رشتے سے اور کوئی تعلق اس تعلق سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے درمیان ہے ذرہ برابر بھی کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر شفیق و رحیم اور ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر خیرخواہ ہیں۔ ان کے ماں باپ اور ان کی بیوی بچے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے ساتھ خود غرضی برت سکتے ہیں، ان کو گمراہ کر سکتے ہیں، ان سے غلطیوں کا ارتکاب کرا سکتے ہیں، ان کو جہنم میں دھکیل سکتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں صرف وہی بات کرنے والے ہیں جس میں ان کی حقیقی فلاح ہو۔ وہ خود اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار سکتے ہیں، حماقتیں کر کے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہی کچھ تجویز کریں گے جو فی الواقع ان کے حق میں نافع ہو۔ اور جب یہ معاملہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ اور اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، اپنی رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور اپنے فیصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مقدم رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اسی مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے جسے بخاری و مسلم وغیرہ نے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ و ولدیہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہن اجمعین۔ تفسیر، اسی خصوصیت کی بنا پر جو اوپر مذکور ہوئی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی اپنی منہ بولی مائیں تو کسی معنی میں بھی ان کی ماں نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اسی طرح ان کے لیے حرام ہیں جس طرح ان کی حقیقی مائیں حرام ہیں۔ یہ مخصوص معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں اور کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہن اجمعین صرف اس معنی میں امہات مؤمنین ہیں کہ ان کی تعظیم و تکریم مسلمانوں پر واجب ہے اور ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ باقی دوسرے احکام میں وہ ماں کی طرح نہیں ہیں، مثلاً ان کے حقیقی رشتہ داروں کے سوا باقی سب مسلمان ان کے لیے غیر محرم ہیں جن سے پردہ واجب ہے۔ ان کی صاحبزادیاں مسلمانوں کے لیے ماں جائی بہنیں نہ تھیں کہ ان سے بھی مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہوتا۔ ان کے بھائی بہن مسلمانوں کے لیے خالہ اور ماموں کے حکم میں نہ تھے۔ ان سے کسی غیر رشتہ دار مسلمان کو وہ میراث نہیں پہنچتی تھی جو ایک شخص کو اپنی ماں سے پہنچتی ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید کی روح سے یہ مرتبہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کو حاصل ہے، جن میں لا محالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں، لیکن ایک گروہ نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی اولاد کو مرکز دین بنا کر سارا نظام دین انہی کے گرد گھما دیا، اور اس بنا پر دوسرے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی ہدف لعن و طعن بنایا، تو ان کی راہ میں قرآن مجید کی یہ آیت حائل ہو گئی جس کی روح سے ہر اس شخص کو انہیں اپنی ماں تسلیم کرنا پڑتا ہے جو ایمان کا مدعی ہو۔ آخر کار اس مشکل کو رفع کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب دعویٰ کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین میں سے جن سے چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت تر باقی رکھیں اور جسے چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طلاق دے دیں۔ ابو منصور احمد بن ابو طالب تبریسی نے کتاب الاحتجاج میں یہ بات لکھی ہے، اور سلیمان بن عبداللہ الجرانی نے اسے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، یہ شرف تو اسی وقت تک باقی ہے جب تک ہم لوگ اللہ کی اطاعت پر قائم ہیں، لہٰذا میری بیویوں میں سے جو بھی میرے بعد تیرے خلاف خروج کر کے اللہ کی نافرمانی کرے تو اسے طلاق دے دیجیے اور اس کو امہات المؤمنین کے شرف سے ساقط کر دیجیے۔ معاذ اللہ۔ اصول روایت کے اعتبار سے تو یہ روایت سراسر بے اصل ہی ہے، لیکن اگر آدمی اس سے سورہ احزاب کی آیات 28 سے 29 اور 51 تا 52 پر غور کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روایت قرآن کے بھی خلاف پڑتی ہے، کیونکہ آیت تخییر کے بعد جن ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین نے ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رفاقت کو اپنے لیے پسند کیا تھا، انہیں طلاق دینے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی نہ رہا تھا۔ اس مضمون کی تشریح آگے حاشیہ 42 اور 93 میں ہم نے کر دی ہے۔ علاوہ بریں ایک غیر متعصب آدمی اگر محض عقل ہی سے کام لے کر اس روایت کے مضمون پر غور کرے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ انتہائی لغو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سخت توہین آمیز افتراء ہے۔ رسول کا مقام تو بہت بالا تر و برتر ہے، ایک معمولی شریف آدمی سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی وفات کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دینے کی فکر کرے گا اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے داماد کو یہ اختیار دے جائے گا کہ اگر کبھی تیرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو تو میری طرف سے تو اسے طلاق دے دیجیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اہل بیت کی محبت کے مدعی ہیں ان کے دلوں میں
صاحب البیت کی عزت و ناموس کا پاس کتنا کچھ ہے، اور اس سے بھی گزر کر خود اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا وہ کتنا احترام کرتے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ تفسیر۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ تو مسلمانوں کے تعلق کی نوعیت سب سے الگ ہے، لیکن عام مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات اس اصول پر قائم ہوں گے کہ رشتہ داروں کے حقوق ایک دوسرے پر عام لوگوں کی بنسبت مقدم ہیں۔ کوئی خیرات اس صورت میں صحیح نہیں کہ آدمی اپنے ماں باپ، بال بچوں اور بہن بھائیوں کی ضروریات تو پوری نہ کرے اور باہر خیرات کرتا پھرے۔ زکوٰۃ سے بھی آدمی کو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی ہوگی، پھر وہ دوسرے مستحقین کو دے گا۔ میراث لازماً ان لوگوں کو پہنچے گی جو رشتے میں آدمی سے قریب تر ہوں۔ دوسرے لوگوں کو اگر وہ چاہے تو ہبہ یا وقف یا وصیت کے ذریعے سے اپنا مال دے سکتا ہے، مگر اس طرح نہیں کہ وارث محروم رہ جائیں اور سب کچھ دوسروں کو دے ڈالا جائے۔ اس حکم الہی سے وہ طریقہ بھی موقوف ہو گیا جو ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے سے شروع ہوا تھا، جس کی روح سے محض دینی برادری کے تعلق کی بنا پر مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ وراثت تو رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی، البتہ ایک شخص ہدیے، تحفے یا وصیت کے ذریعے سے اپنے کسی دینی بھائی کی کوئی مدد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابْنَ مریم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں۔ تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ ایک پختہ عہد لے چکا ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے۔ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ اوپر سے جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ عہد ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی خود اطاعت کرے گا اور دوسروں سے کرائے گا، اللہ کی باتوں کو بے کم و کاست پہنچائے گا اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی سعی و جہد میں کوئی دریغ نہ کرے گا۔ قرآن مجید میں اس عہد کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، مثلاً شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ الشورى آیت 13۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے وہ دین جس کی ہدایت کی تھی اس نے نوح علیہ السلام کو، اور جس کی وحی کی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف، اور جس کی ہدایت کی گئی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اس تاکید کے ساتھ کہ تم لوگ قائم کرو اس دین کو اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، آل عمران آیت 187۔ اور یاد کرو اس بات کو کہ اللہ نے عہد لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم لوگ اس کی تعلیم کو بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، البقرہ 83۔ اور یاد کرو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو گے۔
अलम युखज़ अलैहिम मीसाकुल किताबी इला खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। अल आराफ आयात 169 ता 171। क्या उनसे किताब का अहद नहीं लिया गया था से लेकर मजबूती के साथ थामो उस चीज़ को जो हमने तुम्हें दी है और याद रखो उस हिदायत को जो इसमें है। तवक्को है तुम अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहोगे। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाकहुल लज़ी वासक़कुम बिह इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताना। अल-माइदा 7। और ए मुसलमानों, याद रखो अल्लाह के उस एहसान को जो उसने तुम पर किया और उस अहद को जो उसने तुमसे लिया जबकि तुमने कहा हमने सुना और अताअत की। इस अहद को इस सयाक़ व सबाक़ में अल्लाह ताला जिस वजह से याद दिला रहा है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमातत आदा के अंदेशे से मुँह बोले रिश्तों के मामले में जाहिलियत की रस्म को तोड़ते हुए झिझक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार ये शर्म लाहक हो रही थी कि मामला एक खातून से शादी करने का है। मैं खाक कितनी ही नेक नीयती के साथ महज इस्लाह माशरा की खातिर ये काम करूं, मगर दुश्मन यही कहेंगे कि ये काम दरअसल नफ्स परस्ती की खातिर किया गया है और मुस्लिह का लिबादा इस शख्स ने महज इस फरेब देने के लिए ओढ़ रखा है। इसी बिना पर अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि तुम हमारे मुकर्रर किए हुए पैगंबर हो। तुम तमाम पैगंबरों की तरह तुमसे भी हमारा ये पुख्ता मुआहिदा है कि जो कुछ भी हुक्म हम देंगे इसको खुद बजा लाओगे और दूसरों को भी इसकी पैरवी का हुक्म दोगे। लिहाजा तुम किसी के तानो तशनी की परवाह ना करो, किसी से शर्म और खौफ ना करो और जो खिदमत हम तुमसे लेना चाहते हैं उसे बिला तामुल अंजाम दो। एक ग्रोह इस मीसाक से वो मीसाक मुराद लेता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों से इस बात के लिए लिया गया था कि वो बाद के आने वाले नबी पर ईमान लाएंगे और उसका साथ देंगे। इस तावील की बुनियाद पर उस ग्रोह का दावा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत का दरवाज़ा खुला हुआ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये मिसाक लिया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नबी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उस पर ईमान लाए। लेकिन आयत का सियाक़ व सबाक़ साफ बता रहा है कि यह तावील बिल्कुल गलत है। जिस सिलसिला कलाम में ये आयत आई है उसमें ये कहने का सिरे से कोई मौका ही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उन पर ईमान लाना चाहिए। ये मफ़हूम इसका लिया जाए तो ये आयत यहाँ बिल्कुल बेजोड़ है और बेमहल हो जाती है। अलावा बनी आयत के अल्फाज में कोई सराहत ऐसी नहीं है जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि यहाँ मीसाक से कौन सा मीसाक मुराद है। लामहला इसकी नौइयत मालूम करने के लिए हमको कुरान मजीद के दूसरे मकामात की तरफ रुजू करना होगा जहाँ अंबिया अलैहिमुस्सलाम से लिए हुए मवासीक का जिक्र किया गया है। अब अगर सारे कुरान में सिर्फ एक ही मीसाक का जिक्र होता और वो बाद के आने वाले अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाने के बारे में होता तो ये ख्याल करना दुरुस्त होता कि यहाँ भी मीसाक से मुराद वही मीसाक है। लेकिन कुरान पाक को जिस शख्स ने भी आंखें खोल कर पढ़ा वो जानता है कि इस किताब में बहुत से मीसाकों का जिक्र है जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों से लिए गए हैं। लिहाजा उन मुख्तलिफ मवासीक में से वो मीसाक यहाँ मुराद लेना सही होगा जो इस सयाक़ व सबाक़ से मुनासिबत रखता हो, ना कि वो मीसाक जिसके ज़िक्र का यहाँ कोई मौका ना हो। इस तरह की गलत तावीलों से ये बात खुल जाती है कि बाज़ लोग कुरान से हिदायत लेने नहीं बैठते बल्कि उसे हिदायत देने बैठ जाते हैं। लियस्अल अस्सादिकीन अन सिद्क़िहिम, ताकि सच्चे लोगों से उनका रब इनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे। तफसीर यानी अल्लाह ताला महज अहद लेकर नहीं रह गया बल्कि उस अहद के बारे में वो सवाल करने वाला है कि
اس کی کہاں تک پابندی کی گئی۔ پھر جن لوگوں نے سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو وفا کیا ہوگا وہی صادق العہد قرار پائیں گے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تفسیر۔ اس رکوع کے مضمون کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اسی سورہ کی آیات 36 تا 41 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔